دل مسلم کو، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب یا دل مسلم کو، یا رب یا دل مسلم کو، وہ زندہ تمنا دے، یا رب یا دل مسلم کو۔ السلام علیکم۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلکم نارا۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ آپ جب سے خطابات سماعت فرما رہے ہیں، ابھی علماء کرام اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، بہت سے خطابات آپ کو سننا ہے، لیکن ایک ہی گزارش ہے، جو سنے ساتھ لے کے جائیے یا چھوڑ کے نہ جائیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تقاریر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثر قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں رہتے۔ خدا را اب ہمارے کو اثر لینے کا انداز پیدا کرنا چاہیے۔ ہم خود یہ حال میں پہنچ گئے ہیں کہ لوگ ہمارے مذاق اڑانے لگے ہیں، ہمارا مذاق اڑانے لگے ہیں، یا کسی انداز سے ہمارے پر انگلیاں اٹھانے لگے ہیں۔ خیر، یہ انگلیاں اٹھ رہی ہے اس لیے کہ ہم اللہ سے غافل ہو گئے ہیں۔ جب کوئی غافل ہو جاتا ہے، غفلتوں میں پڑ جاتا ہے، تو پھر ایسے چیزیں سامنے آنا یقینی ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، جب سے آپ نے سماعت فرمایا سود کے بارے میں، قرض کے بارے میں، اور کیا کیا برائی کے بیان کی جائے، حضرت انسان تو یہاں سے وہاں تک بیمار نظر آ رہے ہیں۔ ایک بیماری کا علاج ممکن تھا، یہ تو پورے بیماریوں میں مبتلا ہے، تو حضرت کا علاج شروع کرے تو کہاں سے کرے، پہلے یہ بھی ہمیں سوچنا ہے۔ مگر یہ بول کے چھوڑنا بھی نہیں ہے کہ حضرت اب بستر مرگ پہ ہے لہذا پلٹ جائیں۔ آج بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آغاز اصلاح کا اپنے گھر سے شروع کریں۔ اصلاح کا آغاز اگر ہم اپنے گھروں سے شروع کریں گے، اپنے بچوں سے شروع کریں گے، تو انشاءاللہ آج گھر سدھرے گا، کل محلہ سدھرے گا، اور پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ میں سب سے پہلے ماشاءاللہ ہماری بہنیں بھی زیادہ تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور ہمارے بھائی بھی ماشاءاللہ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ میں ہر دوست سے گزارش کروں گا کہ آج یہ طے کر کے اٹھیے کہ عزت سے جینا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ میرے پیارے رسول کی سیرت کو دیکھ کر عمل کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ میرے ابا جان نے جیسے فرمایا، ارشاد اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ سیرت بنی ہے ان کی، نہ صورت بنی ہے ابھی۔ ہماری سیرت بننے تیار ہے، نہ ہماری صورت ہماری نظر آ رہی ہے۔ دور سے ہم کو دیکھ کے دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہے تو آپ کدھر ہے؟ آج حقیقت یہ ہے میرے بھائی، اگر ہم ایمان والے ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، آج بھی ہم دین کے کام کو لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی لوگوں کے دلوں میں اسلام کو اتار دے گا۔ یہ الگ بات ہے، کوئی اپنے گھر کی واپسی کی بات کرتا ہے، میں اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں تم اپنے آپ کو اپنے گھر واپس لا لو، میرے رسول کی سنتوں میں ڈھال لو، میرے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنے کا طے کر لو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما دے گا۔ ایک بیماری سے نکلتے ہیں، دوسری بیماری میں پڑتے ہیں، سود کی لعنت، ادھر دیکھتے ہیں تو جوا کی لعنت، ادھر دیکھتے ہیں تو شراب پینے والوں کی شراب پینے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ برقعے والی خواتین بھی آج کل ماشاءاللہ نظر آ رہی ہیں، اور ٹھہر کے وہاں شراب کے بوتلوں کو لے کر پی رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے، اور ہمارے کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم رک کے اس سے پوچھیں کہ اماں جان تم یہ کیا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے وہ کر رہا ہوگا، آپ کو نہیں معلوم۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عورت، ایک شوہر شراب پیتا ہے تو بیویوں کو 100 طلاقاں دیتا ہے، اور 100 طلاق دینے کے بعد بھی اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں۔
آج حیرت کی بات یہ ہے کہ باپ کو بیٹے جوتے نکال کر مار رہے ہیں. آج باپ کو اپنے گھر سے نکال کر لے جا کر ایسے مقاموں پہ چھوڑ رہے ہیں جہاں ان کے دیکھ بھال کرنا والا بھی نہیں. مگر ہمارے آنکھوں کا پانی مر گیا ہے, ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے پا رہے ہیں اس بات سے کہ ایک بات ہے, ایک غم ہے تو ہم دیکھیں یہاں تو روز ایک نئی بات آتی ہے, اور یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آج ہماری قوم یہ سب کچھ دیکھ کر یہ کہتی ہے یہ بازو کے گھر کا ہے, ہمارے گھر کا تو قصہ نہیں ہے. میرے بھائی یاد رکھو, جو بازو کے گھر میں آگ لگی ہے وہ چنگاری تمہارے گھر تک بھی آ سکتی ہے. جو بازو کا گھر چل رہا ہے وہ گھر تمہارے گھر کو بھی جلا سکتا ہے. آج ضرورت ہے ہماری اس بات پر کہ ہم بچوں سے لے کر بڑوں تک سب سے پہلے میرے رسول کی ایک ایک بات ان تک پہنچائے. آج یہاں برائی مٹاؤ جو سلسلہ شروع کیا ہے, ہر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے کو آگے بڑھ کر اس میں کام کرنا ہے, آگے بڑھ کر حصہ لینا ہے. یہ نہیں کہ صرف مولانا نے علماء کرام تقریر فرما دی ہیں, اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ برائی ہمارے شہر سے چلے جائے گی. یا تو اس انداز سے نہیں کہ منسٹر صاحب جھاڑو لے کے ٹھہر گئے اور یہ سمجھ گئے پورے حیدرآباد کا کچرا صاف ہو گیا. نہیں میرے بھائی, اگر ہم کو برائی مٹانا ہے تو ہر ایک اپنے گھر سے آغاز کرے گا. اپنے بچوں کو سب سے پہلے سلام کرنا سکھائیے, کوئی آیا تو اس سے بات کرنا سکھائیے, اور باہر نکلتے ہیں تو باہر پڑوسی کا خیال کرنا سکھائیے. میرے بھائی, ہمارے گھر کے کچرے کو بازو کے گھر کے کچرے کے سامنے ڈھکیل دینا نہیں, بلکہ بازو والے کو بھی تکلیف نہ ہو اس کا احساس بھی ان کو پیدا کرانا چاہیے. یاد رکھیے, بڑی بیماری دور کرنے سے پہلے چھوٹی بیماریاں دور کرنا پڑے گا. جب چھوٹے بیماریوں کو آپ دور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بیماریوں کو خود بخود دور کر دے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کیا عرض کروں, بہت سی باتیں ہیں مگر مجھے وقت تو نہیں دیا گیا ہے, لیکن پہلے کے مقرروں کو دیکھ کے پچھلے والے کو سمجھ جانا چاہیے. اب مائک ملا تو یہ خوش نہیں ہونا مجھے ہی مل گیا ہے, اب پیچھے والے جتنا وقت لیے ہیں میں اس کے درمیان میں ختم کر دوں گا, مگر 2-3 گزارشات کر کے. پہلی گزارش یہ ہے کہ آج کی اس مہم میں ہر کوئی آگے بڑھ کے حصہ لیجیے. یہ مت سوچئے کہ کہاں سے شروع کریں, جو برائی دکھی آپ روکنا شروع کیجئے. چھوٹی برائی کو بھی روکیے, بڑی برائی کو بھی روکیے. یہ کوشش کیجئے کہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والوں کے دل اتنے نرم ہیں کہ 1 سے 4 بجے وقت ان کو اگر کہہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں بات اللہ اتار دیتا ہے, اور وہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں. اس لیے کوشش کرنا ہمارا کام, کامیابی دینا اللہ کا کام. دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کے اجتماع میں میں یہی بھی عرض کروں گا کہ آج ہمارے بچیوں کو پردے کے بارے میں پردے کی ضرورت ہے, اور اس کی اہمیت کو ہم کو بتانا ہے. آج ہمارے گھروں سے پردے رخصت ہو رہے ہیں. معلوم ہے میرے سرکار کے پاس ایک صحابی رسول شکایت لے کر آئے, اگر کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر سے برکت چلے گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوگا. کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تمام نمازی ہے. پھر کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا شاید تمہارے گھر میں تلاوت نہیں ہوتی ہوگی. کہا کہ یا رسول اللہ تلاوت بھی پابندی سے ہوتی ہے. بہرحال میرے پیارے رسول پوچھتے گئے, وہ صحابی نے ہر ایک کا نفی میں جواب دیا. آخر میں حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ان کے گھر کی برکت اس بات سے چلے گئی ہے کہ ان کے گھر پہ ایک ایسا پردہ پڑا ہوا ہے جو باریک ہے, اور سامنے ایک یہودی کا گھر ہے, اور وہ یہودی ان کے گھر والوں کو اس باریک پردے سے دیکھتے رہتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے ان کے گھر کی برکت کو اڑا دیا ہے. آج ہمارے بچیاں بے پردہ نکلے تو گھر میں برکت آتی, اور آج ہمارے گھر کے حالات کو دیکھیں تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ برکت آئے گی؟ آج ہمارے بچیوں کے ڈریس دیکھیے ماشاءاللہ, باوا جان کے سامنے بغیر اوڑھنی پھر رہی. باوا جان کی آنکھ کا پانی مر گیا. گھر میں بچی یہ سمجھتی ہے کہ ابا جان کے سامنے, امی جان اپنے بھائیوں کے سامنے میں جیسے پھر سکتی ہوں. نہیں, یاد رکھیے آج کے دور میں ہم کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. اپنی بیٹیوں کو تنگ کپڑے پہنانا چھوڑیے. یہ سب سے بڑی فساد کی چیز جو پیدا ہو گئی ہے. ایک
موبائل ہے تو دوسرا یہ تنگ کپڑے ہے کہ اچھے اچھوں کے ذہنوں کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ میں ہمارے تمام میری بہنوں سے، میرے تمام بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، بچیوں کو اوڑھنی رکھیے، بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈریس بھی اچھا دیجیے، اخلاق بھی اچھا دیجیے، اخلاق بھی اچھی دیجیے۔ انشاءاللہ یہ جب دوسرے گھروں میں جائیں گے تو آپ کا نام روشن کریں گے، آپ کا نام ان کی زبانوں پر ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، عزیز بہنوں، آپ نہیں جانتے کہ آج یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے دارالخزاں میں لوگ آ رہے ہیں، شرعی عدالتوں میں رجوع ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ہم تو اڑلا رہے ہیں، ہم تو چیخ رہے ہیں کہ آؤ اپنے مسائل کو شرعی قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرو، لیکن پھر بھی جا کے غیروں کے دروں پہ اپنے سروں کو ٹیکتے ہیں، جا کے ان کی مدد لیتے ہیں۔ یاد رکھو، نکاح جب اللہ کے لیے کرتے ہو، مدد بھی اللہ کے ہی پاس، اللہ کے راستے میں آ کر مدد طلب کرو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ یہ چند گزارشات ہے، زیادہ وقت تو نہیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ پھر میں ایک بار ہمارے یہاں تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی مہم کا آغاز کیا ہے کہ آج سے برائی مٹانے کے لیے ہم کو اپنے گھروں سے آغاز کرنا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے برائیوں کو دور کرنا ہے، اور ایک ایک برائی سے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو بچانا ہے۔ جب ہم یہ آغاز کر دیں گے، آغاز آپ کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔